अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, और इस दफ़ा ईद जो है सरकारी सतह पर और अवामी सतह पर भी काफ़ी हद तक सादगी से मनाई गई। गो कि उसमें बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि भाई रमज़ान में जो शॉपिंग रही वो किस तरह से थी, या ईद पर जो हमने रश देखा, जो ट्रैफिक भी नज़र आई, बेकरीज़ में जो रश देखा, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो गमज़दा एक माहौल था, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो जो तैयारा हादसा हुआ कराची में, उसमें जो शहीद हुए लोग उनकी फैमिलीज़ के साथ था। हमारे दिल जो है उनके साथ थे, और इस ईद की नमाज में भी उन सबको जो है वो याद किया गया। उसके साथ साथ कोरोना केसेस अपनी जगह चल रहे हैं। लॉकडाउन की जो सूरत हाल रही है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रही रमज़ान के आखिरी दिनों में, और ईद पर एक बार फिर लॉकडाउन, और उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी। आज शाम से सुबह सिंध में कुछ कर्फ्यू की खबरें आ रही थी कि कर्फ्यू लगने वाला है जनाब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तर्जुमान की जानिब से बता दिया गया। तो बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं। तो प्रोग्राम के पहले मरहले में हमारे साथ होंगे कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शलवानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप पहली बार हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए हैं, तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और ईद मुबारक आपको भी। क्योंकि देखिए गम अपनी जगह पर और अफसोस और सादगी अपनी जगह, लेकिन हमारे ये मजहबी त्यौहार है। रमज़ान मुबारक के रोज़े जो लोग रखते हैं उनका एक इनाम है, और इसलिए हम इसको उस अकीदत और एहतराम से मनाते हैं, और सादगी की जगह अपनी जगह मौजूद है। आप क्या समझते हैं सर, मुतमईन है कि कराची वालों ने जनाब सही तरह से जो आपने सादगी की बातें कह रहे थे उसको फॉलो किया, SOP को फॉलो किया ईद की नमाजों में सब जगह? मेरे ख्याल में इतना जो हम एक्सपेक्टेशंस थी कि खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा वायलेशंस होंगी, हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें आप देखेंगे शुरू से लेके ऊपर तक चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, इवन गवर्नर साहब की तरफ से एक अपील गई लोगों को। इवन एज अ कमिश्नर मैंने कराची के लोगों के साथ ट्विटर पे अपील की कि इस वक्त वाकई हमें ईद तो बनानी है, एक हमारा एक मतलब रिलीजियस एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं कोरोना के, और फिर जो एक हादसा, लेकिन सर ईद तो मनानी है, लेकिन अगर आप देखें कि सऊदी अरब जो हमारा असल मरकज़ है दीन इस्लाम का, खाने काबा, वहाँ पे मस्जिद नबी, वहाँ पे ईद की नमाज नहीं हुई। वहाँ पे जो मुकम्मल लॉकडाउन, मुकम्मल कर्फ्यू, बल्कि कर्फ्यू है, सॉरी लॉकडाउन करो, कर्फ्यू है, और लोग घरों के अंदर है, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। तो क्या कुछ इस तरह का ऐलान यहाँ नहीं हो सकता था? नहीं जी, इसमें शुरू में आपने देखा है हमने बड़ा इफेक्टिव जो 20 पॉइंट्स प्लान थे, जो तरावी पे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। रमज़ान में मैंने खुद तकरीबन काफ़ी जगह देखा, और वाकई तरावी का जो एक हर साल आप देखते हैं उस किस्म का नहीं था वो जोश, और वो नहीं उस किस्म से हुई तरावी। और भी आप जितने भी रिलीजियस जो हमारे थी, एक जो हम हर साल उनको मनाते हैं, उसमें वो जोश व खरोश नहीं था, और लोगों ने हमारे साथ काफ़ी हद तक ताउन किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उनकी तरफ से हमें ताउन नहीं मिला, लेकिन कहीं कहीं वायलेशंस हुई, उस पर जाहिर है कहीं जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने ताउन किया, लेकिन मुसलसल हम रमज़ान के आखिरी दिनों में सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स देखते रहे कि बाज़ारों में बेनता रश था, वहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। देखिए वो जी बाज़ारों का रश, आपको मालूम है ईद एक है बच्चों के लिए, और उनके लिए काफ़ी लोगों में इस चीज़ की, जो हमारी यंग एक जनरेशन है उसमें इस चीज़ की समझ नहीं, तो उन्होंने जाहिर है उनको वायलेट किया। लेकिन हमारी जो दुकानदार थे, जो ओनर्स थे, जो दुकान मार्केट और उनके जो ताजरान थे, जो उनके साथ हमारी काफ़ी मतलब एक बड़ी अच्छी नेगोशिएशंस हुई, बड़ी अच्छे एग्रीमेंट्स हुए, और उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी ताउन करने की कोशिश की, लेकिन वो ये कि 100% उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, जिस पे इंतज़ामिया ने हमने कुछ एक्शन भी लिया, और उस एक्शन के बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई, और काफ़ी लोगों ने वही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क पहनना, आपको मालूम है कि हमने सबसे पहले कराची में कंपलसरी किया गया कि इट वॉज मैंडेटरी के मास्क सब पहने, और अब मेरे ख्याल में लेकिन बाजारों में लोग मास्क पहने में नजर नहीं आए सर। नहीं, मेजॉरिटी रमजान के अंदर लोग होना चाहिए था ये बिल्कुल, और दुकानदारों ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सेल भी करनी थी। अब वो रोकने से तो रहे, दरवाजे मास्क से ऑलरेडी मास्क वाला अलाउ होगा। देखिए वही आपकी बात है ना कि यू सी ग्लास है हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, तो मेरे ख्याल में अगर 50% लोगों ने भी मास्क पहना, तो आप देखेंगे 50% हमने उस वबा से बचाने की। अभी आज हमारे स्टूडियो तो आए, मैं भी अभी आया हूँ, तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे तो जगह जगह ट्रैफिक मिला, और रास्ते में तमाम जो बेकरीज थी, केक सेंटर्स थे, मिठाइयों की दुकानें थी, इस वक्त तक रात की 11 बजे तक ओपन थी। अभी भी लेटेस्ट में देखता हुआ आ रहा हूँ, तकरीबन 10 बजे में आया हूँ, 10 बजे तक ओपन। देखें ईद का दिन है, ईद के ये दिन है, पहला चांद रात थी, ये थी, अगर इस पे चलें कि लोगों के अंदर है, अब आप चांद रात पे रेड करके दुकानें सील करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। अच्छा,
تو اس لیے اب جو relaxation آپ نے دیا تھوڑا بہت یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں میں کیا، لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ اس کو ہم کریں گے، اور خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کچھ اموات بڑھ رہی ہیں. سر یہ اموات کی بات بھی ویسے تو لوگوں کو معلوم ہے، لوگ بہت اپڈیٹ رہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں 1748 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 34 اموات ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے 56,350 ہو گئی ہیں. پاکستان میں کرونا سے اموات کی تعداد جو ہے وہ 1167 ہو گئی ہے. مثلا ایک بڑا فگر ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن جو نظر آ رہی ہے. ہاں ایگری 100% جی، بہت الارمنگ ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ بڑھا تو ہمارے لیے کراچی کے لیے خاص طور پہ بہت بڑا ایک المیہ ہوگا. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ گزر جائے، اس کے بعد ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں گے. اچھا سر یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو آپریشنز آپ ان ایکشن نظر آئے، میں تعریف کروں گا آپ کی، آپ ان ایکشن نظر آئے، ہر جگہ نظر آئے، ہر موقع پہ نظر آئے. طیارہ حادثے کیس کی طرف بھی ہم آئیں گے. لوگ اس کے باوجود یہ دیکھیں، آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایس او پی پہ عمل کرو، اپنا ماسک پہنو، سوشل ڈسٹینس پہ رہو، ہاتھ دھو، سینیٹائزر یوز کرو، یہ کس کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اسی یعنی عوام کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود اگر نہیں امپلیمنٹ ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ جو بات کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم جو بات کہہ رہے ہیں، جو ہم بھی میڈیا پہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، لوگ یقین نہیں کر رہے. نہیں، میرے خیال میں یہ نہیں کہ یقین نہیں کر رہے، کچھ ایک اویئرنیس. جیسے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم آگ میں ہاتھ لے، اسے آگ کا مطلب اس کو جو خطرے کا معلوم نہیں ہوتا. تو کچھ ہمارے لوگ ہیں ان کے اندر ایسا تو نہیں ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں اینٹی بھی کوئی باتیں کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے جہاں آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے کنفیوز ہیں لوگ. نہیں جی، اس پہ میں بتاؤں کہ پورا میں مطلب کراچی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں جتنے بھی ہماری ایڈمنسٹریٹولی جتنی بھی ایجنسیز ہیں سب ہم مل کے کام کر رہے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب نے. میں مثال دے دیتا ہوں سر. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں جمعۃ الوداع کے موقع پر یا عید کے خطبوں کے موقع پر، ہمارے پاس بھی رپورٹس موجود ہیں کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ کہا گیا، یعنی لاؤڈ اسپیکر پر یا کہہ لوں یا مائک پر جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب یہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس پر عمل کرنے کی، جو ایس او پیز کی طرف آپ. یعنی مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کہتے ہوئے، لیکن یہ ہوا ہے ایسا. نہیں چلے وہ ہوا ہے، وہ کہیں کہیں کا دکھ ایسی چیز ہوئی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 80% اور بڑا علماء کرام کا، مولوی حضرات کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور ان کی بات کو بڑا فالو کیا جاتا ہے. علماء نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، میں یہ کہوں گا. انہوں نے نہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، ہمارے منسٹر صاحبان کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، چیف منسٹر لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے تراویح سے لے کے جمعۃ الوداع اور عید کی نماز تک ہماری ہر بات آمد کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں یقین دلایا کہ وہ کوشش کریں گے. جہاں نہیں ہوئی تھوڑی بہت، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی طرف سے کوئی جان بوجھ کے ہوا. ہماری عوام، ہمارے لوگ اتنے بڑے ہیں کہ تھوڑی بہت چیزیں ہو جاتی. تو ابھی آپ کی عید کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی میرے پاس اس وقت جو ریسٹورنٹس کے جو آنرز ہیں ایسوسیشن کے، وہ بھی اس وقت لائن پر ہیں، تاجر برادری بھی اس وقت لائن پر ہے، سب جو لائن پر انتظار کر رہے ہیں میں ان کی کال آپ کو دوں. تو آپ پہلے ہی بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ عید کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی، کیونکہ آج کرفیو کی بھی بات گونجتی رہی، کیا اب اسی طرح سافٹ رہے گا 5 بجے تک، یا ایک کوئی سخت لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ نہیں جی، جو ہمارا اس وقت گورنمنٹ کا جو ٹاسک فورس کا ایک فیصلہ ہے جس کی سربراہی چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں، اب تک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، آئی ایم ایٹ دی امپلیمنٹیشن اسٹیج. ہمیں جو فیصلہ وہ کرتے ہیں، جو پروونشل گورنمنٹ جو ایک پالیسی بناتی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے، ہم اسے امپلیمنٹ. نہیں ابھی جو صورتحال ہے، یعنی یہ ویک جو ہے، تو اس میں کیا صورتحال رہے گی؟ اس میں سب کلوز رہے گا؟ اس میں وہی جو فیصلے ہیں ٹاسک فورس، جیسے اب مثال کے طور پر راشن کی جو شاپس ہیں یا بنیادی شاپس جو ہیں، جو ویک ڈیز میں صرف فرائیڈے کو آف ہو رہی تھی، لیکن باقی دنوں میں تو 5 بجے تک اوپن ہو رہی تھی، تو وہ اوپن رہیں گی. وہ میرے خیال میں جو آپ کا فیصلہ ہے کہ صبح سے لے کے 5 تک، اور جو ہمارے ایکسیپشنز ہیں کہ کھانے پینے کی، دوائیاں اور جو بھی ایمرجنسی کی ہیں ہماری، وہ کھلی رہیں گی اور وہ آپریٹ. اچھا، جمیل پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تاجر رہنما. جمیل پراچا صاحب، میں کوئی پیچھے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ رمضان میں کیا ہوا، عید پہ کیا ہوا، مجھے آگے کی بات بتائیں. آگے کے لیے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے کمشنر کراچی صاحب سے؟ دیکھیں کمشنر صاحب سے ہم اسٹوڈیو میں آڈیو دیں گے. پہلے بھی بہت تعاون کیا ہے، سندھ حکومت نے بھی تعاون کیا ہے، ابھی ہمارے ساتھ آخری دنوں تک بھی کمشنر صاحب نے بھی تعاون کیا ہے. اب ہم آگے کی یہ امید رکھیں گے جو بھی لائے عمل ہے، جو بھی یہ طے کریں، ہمیں باقاعدہ طور پہ بتا دیں تاکہ ہم اس حساب سے، کیونکہ اب ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح سے لے کے اگر 5 بجے تک کا کریں گے تو ہمیں وہ بھی منظور ہے. ایس او پیز پر عمل آخر میں کمشنر صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کافی حد تک ہو گیا تھا، تو لہٰذا ہم اب بھی چاہیں گے کہ انشاءاللہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی معاملات ہوں وہ حکومت
اور ہمارے بیچ ایسے معاملات ہوں کہ ہمیں کہیں سے کسی کو کوئی ایسی شکایتی معاملات نہیں ہو, ہم آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیں. اور ویسے کمشنر صاحب بہت تعاون کرتے ہیں, بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں, جن کے ہم شکر گزار بھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ امید پراچا صاحب. جی سر, یعنی کیا ایڈریس کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں جی بالکل پراجا صاحب نے کی, ان کے ساتھ ہم نے جی دن رات صبح شام ہماری میٹنگز, مطلب کمشنر آفس, کمشنر ہاؤس, اپنا منسٹر صاحبان کے گھر پہ, ایون سی ایم ہاؤس میں میٹنگز ہوئی ہیں. اور ہماری اسٹریٹجی تھی, اور میں کہوں گا ہم سب کی نیت یہ تھی کہ ایڈمنسٹریٹولی اس مسئلے کو حل کیا جائے. کوئی بھی وہ کنفرنٹریشن کہیں بھی نہیں تھی اور نہ ابھی ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ایک 15-20% جو وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس پہ گرفتاریاں ہوئی کچھ تاجروں کی, اور جو کچھ کیونکہ تاجروں میں بھی بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اس میں کچھ لوگوں نے تھوڑا سا ہارڈ جو ہے وہ بیانات دیے اور یہ سب چیزیں تھیں, لیکن ساری چیزیں وہ طے ہو گئیں, ریزالو ہو گئیں. اور ہم سب کا مقصد, ہم سب کا آبجیکٹو یہی تھا کہ جی اس وبا کو پھیلنے سے بچایا جائے. اچھا, جہاں وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے اور وہاں پہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے جو ایس او پیز آپ کو بتائی جا رہی ہیں, وہیں سر ایک معاشی مسئلہ بھی ساتھ موجود ہے, بہت بڑا مسئلہ موجود ہے. تو ہمارا جو یہ جو احساس پروگرام تھا 12,000 روپے جو دیے گئے, یہ بھی کوئی 4 مہینے کے دے 3,000 روپے کر کے, لیکن وہ بھی آپ کو پتا کتنے دن چلے ہوں گے 12,000 روپے. پھر جو راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی مختلف گورنمنٹ کی طرف سے یا این جی اوز کی طرف سے, وہ بھی اتنی تھی کہ 1,500 2,000 یا 2,500 روپے کا راشن جو ہے وہ کتنے دن چل گیا ہوگا. یعنی وہ سیکنڈ ٹرن تھرڈ ٹرن آنے والا ٹائم جو ہے اس سے بھی ہم آگے نکل گئے ہیں. تو لوگ بہت مشکل میں ہیں فائنینشیل. اب سوال یہ ہو رہا ہے ہر جگہ, یہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں بات کہی جا رہی ہے کہ جناب اب نارمل حالات کی طرف آ جائیں, کیونکہ حکومت تو لوگوں کو سب کچھ نہیں دے سکتی, یہ راشن یا کیش, لوگ خود ہی کچھ کما لیں, تو اس لیے سب چیزیں اوپن ہو جانی چاہیے. رضوان صاحب آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, یہ پورا کرائسس میں کہوں 26 فروری سے لے کے اب ہم مئی میں ہیں, بلکہ مئی بھی اب ختم ہونے والا ہے, آپ مجھے ایک کوئی کیس بتا دیں کہ کراچی میں کوئی شخص بھوک سے مرا ہو. آپ کوئی ایک کیس بتا دیں کہ کراچی میں خدا نہ خواستہ کسی کو خوراک نہ ملی ہو اور وہ بھوک سے اس کی موت ہوئی ہو. نہیں ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہے. ماشاءاللہ میں خدا شکر ادا کرتا ہوں کراچی کی فلاحی اداروں کا, کراچی کی جو ہماری فلانتھروپی ہے کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی. اس میں ہم نے بھی, سب نے اس میں کام کیا, اور میرے خیال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ راشن یا بھوک سے کسی کی موت ہوئی ہو. ہم نے پوری کوشش کی, ہم نے بالکل آؤٹ ریچ کی, ایون یونین کونسل لیول پہ, ڈپٹی کمشنرز لیول پہ, یونین کونسل لیول پہ کمیٹیز بنی, چیف منسٹر صاحب نے اس کا ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی, اس کو منسٹر صاحبان اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور ہم نے جہاں جہاں ہمارے ممکن تھا کوشش کی, ہم نے لوگوں کے گھر میں راشن پہنچایا. لیکن کراچی بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی پاپولیشن ہے, آپ 100% آؤٹ ریچ آپ کی پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے اگر کہیں نہیں پہنچا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہم نے جی پوری کوشش کی. اور یہ صرف نہیں کہ سندھ گورنمنٹ, اور آپ کو معلوم ہے اتنے فلاحی ادارے ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بھوک سے کوئی نہیں مرا, لیکن خالی بھوک ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, لوگوں نے جو کبھی کوئی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا اس نے ہاتھ پھیلا لیا, لوگ مشکل کے اندر آئے, لوگوں کی جابس چلی گئی, بڑے پیمانے پہ جو ان امپلائمنٹ کی صورتحال بھی رہی, پھر بھی بڑے اداروں نے سنبھالا لوگوں کو سیلریز کے معاملے کے اندر. لیکن ہم زیادہ دیر تک نہیں سنبھال سکتے لوگوں کو. ہمارے جو فلانتھراپسٹ ہیں, آپ بھی اتنے لوگوں کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب جو کہ ان کی بھی کوئی فیکٹری ہے, کوئی کارخانہ ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو تنخواہ دیں گے, یہی بہت بڑی بات ہے, باہر ہم کیا فلاحی اداروں کو پیسے دیں گے. تو ہم زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے یہ معاملات کو, کہ ابھی تک بھوک سے نہیں مرا, لیکن آگے اندیشہ ہے کہ لوگ بھوک سے نہ مرنے لگ جائیں کہیں. نہیں جی, انشاءاللہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کوئی ریلیکسیشنز پر لاک ڈاؤن میں ہوئی ہیں, کچھ فیکٹریز بھی چلنی شروع ہوئیں, کچھ دکانیں بھی کھلی, ان کے ٹائمنگز بھی ریلیکس ہوئے, تو وہ بھی یہ چیز ہمیں معلوم ہے. اور سارے پروپوزل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن سے اگر کسی کو لے سکیں لائن پر تو ہم ادھر سے ان سے بات کریں گے. جی, تو سر یہ فرمائیں کہ یہ جو ریسٹورنٹس کا جو ایشو ہے کہ ابھی آن لائن اوپن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن ہی رہے گا, یا چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ ڈائننگ نہ کریں وہاں جا کے, لیکن ہوم یعنی وہاں سے ڈیلیوری تو ہونی چاہیے, یا ڈیلیوری بھی ممکن نہیں ہے کہ وہاں؟ نہیں جی, وہ جو اس وقت ایس او پیز ہیں, ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, تمام ریسٹورینٹس یہ ڈیلیوری کر رہے ہیں. ان کو ڈیلیوری کا ٹائم بھی رمضان میں 10 بجے تک ہے, اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. اور میرے خیال میں ریسٹورینٹس دیکھیں ابھی پوری دنیا میں, آپ اور بھی مثالیں آپ لے لیں تو پوری دنیا میں جہاں بھی اسپین, اٹلی اور جرمنی اور ان کے امریکہ, ایون آپ دبئی کی مثالیں, وہاں بھی ریسٹورینٹس اب تک نہیں کھلے. اور ریسٹورینٹس کھلنے کا بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ اس سے بہت ہے کہ آپ
सोशल डिस्टेंसिंग उसमें नहीं रहती। तो इसलिए मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट्स अब तक जो फैसला है हुकूमत का, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, होम डिलीवरीज रहेंगी और उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी लोग उसका नहीं, फायदा लेकिन उठा रहे हैं। पार्सल डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी वहीं काउंटर से जो है सेल हो सके, ये टेक अवे का जो है वो ये भी take हमने away बना है। किया था, हमने ड्राइव थ्रू अलाउ कर दिया था, जिसपे ड्राइव थ्रू मतलब इंसान गाड़ी में बैठ के ओके ठीक। करता है और काफ़ी जगह ड्राइव थ्रू चल रहा था। लेकिन वो फिर आपको देखें जब टेक अवे आप करते हैं तो फिर लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं काउंटर के ऊपर, वहाँ बैठ जाते हैं। इसीलिए हमने मॉल्स में जो इनके फूड कोर्ट्स थे वो नहीं खोले कि आपको मालूम है हमारी माशाल्लाह जो यंग जनरेशन है वहाँ अगर कुर्सियाँ टेबल नहीं भी लगी होंगे तो वो ऑर्डर करके ज़मीन पे बैठ के मैकडॉनल्ड्स खाना शुरू कर ठीक है, देंगे। ठीक तो वहाँ फिर वो एक बंद, तो वो हमने मना किया। तो वो मतलब वो सारा कुछ ये इकदाम हम लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कोई हमारी बिजनेस कम्युनिटी या उनसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। हम आज कर जो रहे हैं। पेट्रोल क्राइसिस नजर आया कि हमने देखा कि लोग पेट्रोल नहीं था, इस पर आपके पास क्या आपके पास क्या लोगों, क्योंकि लोग तो मुश्किल के अंदर हैं, कोई किसी के घर पहुंच गया तो वापस नहीं जा पा रहा। नहीं वो जी हमने अभी हाँ। चेक किया है हाँ। फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, वो पीएसओ और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और उनके थ्रू हम चेक कर रहे हैं उसकी इंशाल्लाह वील ट्राई टू रिजॉल्व इट। और हमारी ऑफिसेज हमारे जो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं उसकी। ठीक है सर, ये तैयारा हादसे केस की तरफ आते हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाकया। और आप ये फरमाएं सर कि ये जो हादसा हुआ इस पर तो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह जारी है कि कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है सर, क्योंकि आपने भी बहुत ट्रैवलिंग की है, इत्तेफाक से मैंने भी बहुत ट्रैवलिंग की है। क्रिकेट मैच के अंदर जब हम मैच जीत जाते हैं ना तो उस वक्त फिर हम शायद पीछे देखते नहीं हैं कि किसने बुरी बॉलिंग की थी, किसने बुरी बैटिंग की थी, किसने कितने कैच छोड़े थे, वो जीत गए। तो हमारे जहाज अपनी जगह पे पहुंच रहे थे, चाहे जिस तरह भी पहुंच रहे थे, तो हम शायद उसको पीछे देख नहीं पा रहे थे। मैंने खुद भी इमरजेंसी लैंडिंग की है, इस्लामाबाद से कराची मुझे आना था, लाहौर में इमरजेंसी लैंडिंग की, पूरा जो जहाज था वो कलमा पड़ रहा था। मैं भी अभी तक महसूस करता हूँ उस चीज़ को कि मौत को करीब से देखना जो है। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये जो हमारे इदारों का फेलियर है ये बहुत अफसोसनाक है? देखिए जी, मैं बीइंग कमिश्नर कराची आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। हाँ। मैं सिर्फ आपसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसके हैं चीज़ें कि वंस इट क्रैश्ड इनटू द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ कराची, उसके बाद एज कमिश्नर कराची मेरा काम शुरू हुआ। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था ठीक है। कि उस वक्त उस जगह पे पहुंचना, उसको कॉर्डन ऑफ करना, फिर उस जगह को सिक्योर ठीक है। करना, फिर तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उनसे कोऑर्डिनेशन करना, उनको एक जगह पे लेके आना। तो वो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा बड़ा आपस में अभी का coordination सूरत रहा। हाल है, लेटेस्ट का सूरत हाल है वहाँ पे? नहीं जी, हमने बल्कि जो एक जुम्मे को ये जो है जी बदकिस्मत हादसा जो हुआ उसकी मतलब जो हफ्ते की रात तक हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस तकरीबन तमाम डेड बॉडीज़, 2 उसमें से बहुत जी मौजाना तौर पे जो लोग बच गए, उसका भी है कि उनको भी जब वो लोग बाहर आए उनको ले जाना और उनको मौके पे हॉस्पिटल पहुंचाना, तो वो भी एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली हुई। वहाँ एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच गई। पूरा कराची की मैं कहूँ हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम रेंजर्स, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑफ कोर्स सबसे आगे पाकिस्तान आर्मी की हमारी जो GOC मलीड ने उस पर बहुत ज़्यादा, हमारी जो मलीड से जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन है उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली किया। तो लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे किया, लेकिन खुदा हम अनफॉर्चुनेटली काश हम 2 से ज़्यादा जानें बचा सकते। हाँ। लेकिन जो उस वक्त जिस तरह से हुआ आप सबको मालूम है कि हमारे कुछ चीज़ें हमारे बस से बाहर थी और हम नहीं कर सके। जी। लेकिन जो पोस्ट एक्सीडेंट एक मैं समझता हूँ जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी एजेंसीज की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और वो मैं खुद मेरे ख्याल में 4:30-5 तक रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा रहा। ठीक है। और वहाँ जो रिहायशी थे वो लोग किसी होटल में रह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, उसमें जो लोग वहाँ थे जा रहे जिनके घर अब बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, उनको हमने होटल में मूव किया उसी रात को। और उसके बाद अब हमने एक असेसमेंट भी कमेटी बन गई है, DC कोरंगी उसको हेड कर रहे हैं, जिसमें एग्जैक्ट ये जो कंपनसेशन है या घर जो बनेंगे या गाड़ियां जो मोटरसाइकिल नुकसान पहुंचा है, ये आप किसकी तरफ देख रहे हैं? वफाक की तरफ, सूबे की तरफ, कौन PIA की तरफ? देखें जी, सिविल एविएशन की तरफ? इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंटरनेशनल लॉ है, जी ठीक है, फॉर एनी एयर क्रैश, देखिए ये जितनी एयरलाइन है हमारी PIA भी इंटरनेशनली इंश्योर्ड होती है। और ये एक एक्सीडेंट इस किस्म का, और ये पूरा एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज अ वेरी हैवी इंश्योरेंस, तो इसका आप जितनी भी थर्ड पार्टी डैमेज है इट इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। और उसमें ये घर वगैरह जितने भी हैं, ये PIA का जिसके साथ भी इंश्योरेंस थी, दे आर बाउंड टू कवर इट। ठीक है। दिस इज अ इंटरनेशनल लॉ which PIA knows, which all international bodies know that।
تو لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے سر, اس میں جو بھی ٹائم لگتا ہے, اور وہ ایک طرح سے ڈالرز میں کمپنسیشن ہوتی ہے, اور وہ فورن ایکسچینج ہمارے ملک میں آئے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو وہ ایک بہت بڑی کمپنسیشن ہے جو پی آئی اے نوز اور دے ول ڈو اٹ. یہ میں آپ کو انٹرنیشنل لا بتا رہا ہوں, تھرڈ پارٹی ڈیمیجز کا واٹ انشورنس. لیکن اس کے علاوہ اگر لوکل طور پہ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, ایون فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ چیز کی ہے کہ لوکل طور پہ جو بھی ڈیمیجز ہیں, جو بھی ہیں, سر جو آبادی ہے اور یہ بات جو کہا جاتی ہے کہ رات جو آبادی ہونا, یہ جو گارڈن ایونیو کا علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن کا, اس میں اگر ویسے تو ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ہو گئی تو 2 منزلے سے زیادہ کی اجازت بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے 3 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں. اسی طرح سے کراچی میں اور بھی جو سلمز علاقے ہیں, کچی آبادیاں ہیں, جہاں پہ بعد میں لوگ سڑک پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں پانی دو, بجلی دو, سب چیزیں دو. تو بھائی تم رہ کیسے رہے ہو, یہاں تو اجازت ہی نہیں تھی. یعنی یہ بلڈنگ کنٹرول کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ جناب کیسے یہ 4 منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس چیز کو بلڈنگ سے لنک کرنا میرا خیال میں اس وقت مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی وائلیشنز ہیں تو وہ یہ کہیں گی, مطلب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہاز اس لیے ٹکرایا کہ وہ منزل اس وقت, مطلب ٹھیک ہے اگر کوئی وائلیشنز ہیں چیک کر, لیکن اس کو ایکسیڈنٹ سے میرے خیال میں لنک کرنا نامناسب ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ وقار عظیم صاحب ہیں, کنوینر ایف پی سی سی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریسٹورنٹ. جی وقار صاحب, ویری کوئک, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ کمشنر صاحب سے؟ وقت کم ہے ہمارے پاس. بالکل صاحب, کمشنر صاحب کے ساتھ ہم ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے. آگے کا بتائیں, کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ سر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کمشنر صاحب, آپ اس میں سن رہے ہیں کہ جیسے پورے پاکستان میں اس وقت ہماری ریسٹورینٹ انڈسٹری کے حوالے سے جو فوڈ ڈیلیوری کا کام ہے اور جو ٹیک اوے کا کام ہے وہ تقریباً ایک پراپر ایس او پی دی بھی اور اس کے اوپر چل رہا ہے. لیکن سندھ میں ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں, رمضان شروع ہوا, 5 گھنٹے کا ہم کام کر رہے ہیں. آپ یقین کریں اس نے ہماری بالکل کمر توڑ دی ہے. ہم بالکل اس وقت کہیں نہیں کھڑے. کیا مطالبہ کیا آپ کا؟ کم سے کم اس وقت جیسے سپریم کورٹ کی خود بھی اس بارے میں وہ ہے کہ اب تمام صوبے ایک ہی طرح کی چیز کو فالو کریں, تو ہم کم سے کم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ فی الحال ڈائن تو چلیں جب وہ کھلتا دیکھا جائے گا, لیکن فی الحال اگر ہمارا ٹیک اوے کھول دیا جائے اور یا ہماری جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ بڑھا دیا جائے. کیونکہ سر ہو یہ رہا ہے, ہم کام نہیں کر پا رہے, لیکن شہر میں ابھی بھی جو ڈھابا کلچر ہے اور جو ساری چیزیں وہ باقاعدہ بٹھا کے ڈائننگ کروا رہے ہیں. میرے پاس تصویریں آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, فلاں جگہ کھلا ہوا ہے. اب وہ پولیس کا سلسلہ ہے ساتھ میں, کیا معاملہ ہے, لیکن اس سے بڑی دلچسپی نہیں ہو رہی ہے. ان لوگوں کی جو ایس او پی فالو کر رہے ہیں وہ بیچارے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ آپ کو سن رہے ہیں, اور جو نہیں فالو کر رہے ہیں وہ بڑے مزے سے. ٹھیک ہے, میں آنسر لے لیتا ہوں آپ کا. جی تھینک یو. نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی, آئی ایگری وتھ ہیم. لیکن اس کا جو ان کے پروپوزلس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ول ٹیک اٹ ٹو دی ٹاسک فورس, اور اس میں جو بھی ہمارے پروونشل گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ صاحب اور جو ہماری منسٹرز کی کمیٹی بنی ہے جو فیصلہ کرے گی, اور اس میں میں انہیں شور کرتا ہوں کہ ان کے جو بھی جینوئن گریونسز ہیں وہ میں انشاءاللہ ان کو میں پرپوز کروں. سر لاسٹ میں عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام سے جی میرا ہمیشہ جسے کہتے ہیں, میں ٹویٹر پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ جی آپ یہ جو ایک وبا ہے, جو ایک کرونا ہے, اس کی آپ گریوٹی کو سمجھیں, اور اس میں جو کچھ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں, سب سے پہلے ماسک کو آپ سمجھ لیں جی جیسے آپ موبائل آپ کا ایک ساتھ ہوتا ہے نا, اس طرح آپ زندگی کا حصہ ہے, زندگی کا حصہ ہے ماسک. آپ اب ایسے بھی جی آپ دیکھیں پورے فارش میں ماسک ویسے ہی سارے لوگ سارے سال پہنتے ہیں. ماسک کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, خواہ کی دعوتیں. اب میں بتاؤں اس دفعہ رمضان میں باوجود کہ میں خود انفورس کر رہا تھا, مجھے لوگ فون کر کے افطار کی دعوت دے رہے تھے اور میں نے انہیں منع کیا کہ میں نہیں آ سکتا. تو آپ اسپرٹ اوے ڈکلائن کر دیں کوئی اس قسم کی دعوت. عید کی دعوتیں بھی بالکل عید کی دعوت ہے جی, میں کسی سے بھی عید پہ اس دفعہ نہیں ملا ہوں, نہ کہ ہمارے سینئر اور جونیئرز ملے ہیں. تو اس پہ جی جو آپ دیکھیں اگر آپ نے خود اسی پہ عمل درآمد کریں, یہ آپ کے فائدے کی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ کسی اور کے فائدے کی, کمشنر صاحب کے فائدے کی بات نہیں ہے بھائی, یہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. کمشنر قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے, ہم پہلی بار تشریف لائے, آپ کا اور شکریہ. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین ٹائم بریک کا, اور بریک کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ ہوں گے سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور الخدمت میں بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے اس طیارہ حادثہ کیس میں بھی, اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن صورتحال کے اندر بھی جو معاشی ایک چیلنج ہمارے سامنے موجود تھا اس میں الخدمت کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یا افطار ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے رہا. حافظ صاحب فرمائیے, یہ جو حادثہ ہوا ہے, پہلے اس کی ہم بات کرتے ہیں, بعد میں کورونا کی طرف آئیں گے. ایک افسوسناک واقعہ, اور پاکستان نے اپنی نوعیت کا اس لحاظ
से मुनफरिद वाक़या है कि आबादी के ऊपर जो है वो ये बिल्कुल एक खौफ जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। जो एयरपोर्ट के गिर्द आबादियाँ हैं वो आबादियाँ क्यों हैं, और वो एक वक्त था कि वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर अब आपको पता है कराची में कोई ज़मीन जो है बड़ी कीमती है, जगह छोड़ी नहीं गई है। इस वाक़े को पहले तो आप फरमाएं कि आप किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है सबसे पहले तो अफसोस भी और उन सब के दर्जात की बुलंदी की दुआ के जो इसमें जाँ बहक हो गए बल्कि शहीद हो गए। अब देखें इसमें जो भी तहकीकात है ना, रोज़ की बुनियाद के ऊपर कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं होने चाहिए, एक दफ़ा ठीक से मालूमात करके फिर कौम के सामने लाना चाहिए। पहली बात तो ये होता है कि इधर से एक बात आती है उधर से बात, कभी कहते हैं पायलट है, कभी कहते हैं एयर ट्रैफिक। सही तहकीकात होनी चाहिए और ये उन पिछले वाक़यात की तरह नहीं होना चाहिए कि जो हुआ और चंद दिन हमने मीडिया पे डिस्कस किया और उसके बाद ख़त्म। अब ये आना चाहिए। अब ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात, अब ज़ाहिर है टीवी मीडिया का दौर है तो चीज़ें उठती हैं। अच्छा, ये सवालात जब एयर ब्लू का हादसा हुआ जब भी उठे, जब बोजा एयरलाइन का हादसा हुआ जब भी उठे, जब PIA का से पहले जो हादसा होते रहे उस वक्त भी उठे, लेकिन ये देखा ये गया है कि फिर एक हादसे के बाद कोई और नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है और हम भूल जाते हैं, और हम उन फैमिलीज को भी भूल जाते हैं। हमने खुद एयर ब्लू का जब हादसा हुआ था हम 3 साल तक उनकी फैमिली के साथ प्रोग्राम करते रहे थे, उनके लिए आवाज़ उठाते रहे थे। तो ये जो आदत है हमारी कि हर सानिए को, हर वाक़े को भूल जाना, असल में सानियात होते इतनी ज़्यादा हैं कि नया सानिया जन्म दे देता है, इसलिए कि पूरा सिस्टम अजीब व गरीब तरीके से चल रहा है। बहरहाल इस मरतबा जो है ना हम सबका चैलेंज है, हमारा भी आपका भी मीडिया सबके, इसको नहीं जाने दें कम से कम, ताकि आइंदा जो आने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है वो तो मिनिमाइज हो जाए ना। बाकी तो सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। अब देखिए इसमें जो बहुत बुनियादी सवालात हैं वो ये हैं कि हमें नहीं टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा पता जब तक कि चीज़ प्रॉपर सामने नहीं आएगी। एयर कंट्रोल वालों की चीज़ सामने आ रही है, उसकी प्रॉपर तहकीक होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों गफलत की। पायलट का अगर कोई इशू है तो एक रवैया तो ये होता है ना कि अब दुनिया से जो चला गया वो कौन सी वजाहत करेगा आके, तो आप सब कुछ उस पर डाल दें, तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बस उसको उसकी मगफिरत करे, लेकिन बाहर सीनियर कप्तान था, 1700 आवर्स जो उसने कंप्लीट किए हुए थे, तो वो सीजन बंदा था और जाहिर है कि हमें उसको पूरे रेस्पेक्ट के साथ जो है उस पर बात भी करनी चाहिए, और जो गलती है वो गलती है ताकि सब सीखें। तीसरी बात यह है कि देखें एक और भी है, पहले तो ये हुआ ना कि चलें इसने अप्रोच देर से की और वो हाइट पे ज़्यादा था, फिर ज़्यादा ग्लाइड किया और ये वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब वो यानी एक रनवे पर आ गया और उसके दोनों इंजन जो वहाँ पे टकरा गए, उसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद जो यहाँ एयरपोर्ट पे लोग थे वो कहाँ थे, उनका क्या करना, वो जो हमारा अभी भी बात की जा रही है ट्रैफिक कंट्रोल पे जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि बताते कि भाई ये क्या सूरत हाल हो गई है, बुनियादी बात है ना। और अगर आपको ये लैंडिंग करनी है तो आप ये रनवे पे ही कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आ गया वापस चांसेस सेव करने के, ठीक है, गो राउंड की बात हुई, दोबारा चले गए। अब उसमें एक चीज और भी आ रही है कि वो मालूम करने की कि उसमें कोई परिंदा भी टकराया है, ठीक है। अच्छा, परिंदा टकराया है ना, मेरा सवाल ये है कि सिविल एविएशन की मर्जी के बगैर उस पूरी वैसिनिटी जिसे आप कहते हैं ना, उसमें ना कोई इमारत बन सकती है, ठीक है, और ना कोई रेस्टोरेंट खुल सकता है, ठीक है। ये तो क्राइम है कि आप जहां पर जो जहाज है ना वो लैंडिंग कर रहा हो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो कोई खाने पीने की जगह हो, सारे रेस्टोरेंट और शादी हॉल खुले हुए वहां पर, बिल्कुल, किसकी परमिशन से खुले हुए? सिविल एविएशन की परमिशन से खुले हुए, या जो जितने भी शहरी इदारे हैं उनकी परमिशन से खुले हुए। जाहिर है कोई जनरली कानूनी तौर पर तो इजाजत नहीं दे सकता, रिश्वतें चली होंगी इसमें टिका के, बिल्कुल। और अब जब खाने पीने की चीजें वहां पर होंगी तो परिंदे तो आएंगे। फिर सेहत और सफाई का जो मामला है, कचरा पड़ा होता है जगह जगह, उसको कौन देखने वाला है? तो ये इंसानी जाने, जिसमें जहाज में तो देखें बस ये दो जो बच गए वो तो मौजजाती तौर पर बच गए, अल्लाह का बस एक निजाम है कि वो बचा लेता है, वरना तो 100% जो है वो डेथ होती है ना। तो आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये लोग ले लेते हैं चंद टकों के लिए, दुनिया के चंद जो है वो मजों के लिए जो ये काम करते थे, और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं होती, और ये वाकया इसी तरह से बिल्डिंग कंट्रोल का भी जो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप 2 मंजिला से ऊपर अगर बिल्डिंग नहीं बना सकते तो लोग कैसे तीसरा फ्लोर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? और इसमें ये सिर्फ SBCA का मसला नहीं, वो तो एरिया जिना गार्डन का SBCA में आता है क्लियर कट, लेकिन ये सिविल एविएशन का भी मसला है। सिविल एविएशन की परमिशन के बगैर वो भी परमिशन नहीं दे सकते, बिल्कुल, यहाँ पर उनकी परमिशन जरूरी है। तो सिविल एविएशन आ गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, ठीक है, इसके बाद जो है वो खुद अमले की जो गफलत है पायलट की अगर है, अभी तो हमें कुछ नहीं पता ना, वाज़ेह तौर पर पता होना चाहिए। फिर बात ये है कि मेरे भाई के एक चीज ऐसा वाकया हो गया तो हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस रवैये से अगर कोई रवैया ऐसा सामने आया कि पायलट ने कहा कि मैं दोबारा आता हूं, लेकिन ये जो बिल्डिंग कंट्रोल की आपने बात की सर, रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो एक चीज होती है। मुझे याद है मैं भूटान गया, एक वहां पे बादशाहत है, अब मैं जिस घर के बाहर देखूं एक स्कूल भी, बैंक भी, हर चीज एक जैसी बनी हुई। मैंने कहा भाई ये कैसे एक जैसी बनी? कहना भाई कोई इंसान कोई खुद नहीं बना सकता, सरकार को बोलना पड़ता है, वहां से इंजीनियर आते बनाते हैं, जनाब बादशाह है। मतलब ग्रेट ऑफ द गवर्नमेंट दुनिया में
کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں وہاں پہ کوئی نظر آئے گا. یہاں پہ کسی نے کوئی اپنا آپ نے دیکھا وہ جعلی ڈاکٹرز موجود ہیں جس کا دل چاہتا ہے جہاں مسجد بنا لیتا ہے, جہاں مدرسہ بنا لیتا ہے, جہاں ہاسپٹل بنا لیتا ہے, جہاں جو ہے وہ اسکول کھل جاتا ہے, جہاں یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا دیکھیں, اور میں بلڈنگ کی جو بات ہے, یہ جو 4 منزلہ بلڈنگ کی بات ہے بھائی, جب تک ادارے ہمارے جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے, ایمانداری کے معاملات نہیں ہوں گے, تو رشوت دے کے تو پھر ہر چیز ہو جائے گی, سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو اوور آل بہت امپورٹنٹ بات ہے. 70-72 سال میں یہ نظام جاہل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہا. یہ لوگ ایسے نہیں گلی سے اٹھا کے آپ نے دے دیا, ان کے ہاتھ میں دے. سارے بہت پڑھے لکھے ٹاپ کے لوگ ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں بیوروکریسی ہے, اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں, اس میں وڈیرے جاگیردار والے وڈیرے نہیں ہیں. اب تو ان کے بچے بہت بڑے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک 72 سال سے ہے, جو خاص انگریز کے شاگرد ہیں, خاص انگریز کے شاگرد. تو بھائی وہ انگریز تو اپنے یہاں ایک جیسے مکان بناتا ہے بہت ساری آبادیوں کے اندر, آپ کیوں نہیں بناتے؟ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ تھوڑا سا عوام سے بھی لوگ بے خبر رہے. مثلا ایک ہوتا ہے نا عوام کی پرواہ کرنا, وہ جب اچھا اس میں جب بہت سارے انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں, ایک اوپر ہے, نیچے ہے, درمیان میں سر, یہ بنائے اسی لیے جاتے ہیں. جب آپ 25 طرح کی اپروول نہیں جاتی ہے کہ ادھر سے ادھر, ادھر سے آپ کو لوگوں کا خیال ہی نہیں, تو پھر جس طرف جس کا دل چاہے گا, جس کی لاٹھی اس کی بحث. بالکل یہی طاقت, رشوت, پیسہ اور طاقت کے زور پر جو ہے نا سارے کام یہاں پر ہو رہے ہیں, اور یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. دیکھیں یہ سسٹم کورونا میں تو ہمیں بہت بری طرح ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اصل افسوس کی بات یہ ہے, یہ ذرا سی لمبی بات ہے, کہ یہ جو پورا سسٹم ہمارا بیوروکریسی کا اور یہ ہمارے اوپر ہے نا مسلط, یہ انگریز نے خاص ذہن کے ساتھ ہمارے لیے بنایا ہے. ان کے بیوروکریٹ خادم ہوتے ہیں, ہمارے بیوروکریٹ حاکم ہوتے ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی اچھا بھی ہوگا تو اس سسٹم کے اندر آ کر جو ہے نا وہ صاحب بہادر بن جاتا ہے. وہ جو کرنل کی بیوی اور اس طرح کے واقعات ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, طاقت کا مائنڈ سیٹ, قوت کا اور آپ کی اتھارٹی کا مائنڈ سیٹ, جو ذرا سا یعنی اگر ایک کلرک بھی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہے کہ وہ فائل روک سکتا ہے, تو وہاں پر وہ اور اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے عوام کے پیسوں سے مل رہی ہے. تو عوام اس میں عوام قصوروار اس نہیں ہے کہ عوام تو ماشاءاللہ پورے نظام کو واپس تیاری کی طرف آتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے, اور میں بھی آپ سے پہلے کمشنر کراچی ہمارے ساتھ تھے, تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. میں خود بھی اپنا ایک واقعہ بتایا کہ ہم نے اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے اور لاہور میں ہم نے ایمرجنسی لینڈنگ کی, تو ایسے واقعات, اچھا یہ رپورٹنگ بھی نہیں ہوتا, ایسے واقعات بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ کسی کی جان نہیں گئی, لوگ خیر آفت سے چلو پہنچ گئے کسی طرح بھی, تو وہ اس پہ توجہ بھی نہیں. ایک اور بھی بات ہے رضوان, کمرشل مائنڈ سیٹ. دیکھیں ہم پی آئی اے کی کارکردگی کا جائزہ کس طرح لیتے ہیں, $9 بلین کا فائدہ ہو گیا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو نقصان سے نکالا. اب ہمیں نہیں پتا ہے اگلے سال وہ کون سا نقصان ہے جس اس کھاتے میں ڈال دیا کہ اس کھاتے میں ڈال دیا, تو بعد میں پتا چلے گا. 3-4 سال کا ایکومولیٹنگ افیکٹ ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی ادارہ فائدے میں جا رہا ہے نقصان میں. دوسری بات یہ کہ بھائی یہ سارے ادارے سروس پرووائڈر ادارے ہیں. آپ سروس اگر اس کی خراب کرتے ہیں, آپ ٹیکنیکل چیزیں اس کی ٹھیک نہیں ہے, یہ سیفٹی کے میجر لینے والا ادارہ ہے, تو کسی بھی رقم کے اوپر آپ انسانی جان سے تو نہیں کھیل سکتے. تو اگر آپ پیسے بچا رہے ہیں تو آپ کہاں پیسے بچا رہے ہیں؟ اس میں ایک بڑا بات ہے نا کہ پیسے آپ کے اگر تو پیسے بچا رہے ہیں آپ کرپشن ختم کر کے, تو اس سے بہت اعلیٰ. لیکن اگر آپ پیسے جو ہے اس میں ایک ڈیبیٹ اور ہے حافظ صاحب کہ یہ جو سرکاری نوکری ہوتی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. مثلا یہ جو پتا ہوتا ہے کہ جناب آپ کچھ بھی کرتے رہیں, مثلا رہیں گے آپ جاب کے اوپر نا, اس میں ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے قومی ادارے جو ہے اسی وجہ سے تباہ ہیں, اور اس میں اس کا آلٹرنیٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے, جتنے بھی قومی ادارے چاہے پی آئی اے کیوں نہ ہو. اس پر آپ کی جو جماعت اسلامی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں قومی اداروں کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر کوئی ادارہ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیولپ کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن قومی اداروں کو پرائیویٹائز کرنا تھا بہت بڑا نقصان ہے, اور خاص طور پر ایسے ادارے کہ جن پر ہماری سیکیورٹی خسارے میں. سر خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ تو نالائقوں کی وجہ سے, جن نالائقوں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں ان کا مسئلہ ہے نا. چلاتے رہیں گے. اچھا بات سنیں, ہمارا ایک ادارہ ہے نا کہ یہ جناب ان نالائقوں کو ہٹانا, 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خسارے میں چلے جا رہے ہیں. ہم اسی لیے ناراض تھے نا کہ یہ کام نہیں کرتے, یہ رشوت لیتے ہیں, تو ہم نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا. پھر کیا ہوا؟ جب ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پرائیویٹ سیکٹر سنے میری کراچی الیکٹرک جو پورے پاکستان سے زیادہ بہتر سچویشن کے اندر پورے پاکستان 70% اس پہ پھنس جاؤ گے بتا رہا ہوں. اب مہنگا دن ضرور دے رہے ہیں لیکن سروس بہتر ہو. بھائی جان سروس تو اس طرح کی سروس تو بہت ساری جگہوں پہ بہتر ہو گئی ہے. ایک گورنمنٹ سیکٹر تو ناکام تھا نا, پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو دیا گیا. یہ تو پروفٹ لے رہا ہے, اس کو تو 650 میگا واٹ بجلی فری مل رہی ہے, $2 کے حساب سے مل رہی ہے. اس کو تو جو ہے وہ ساری, اور کئی پہ آپ کے زیادہ دیر تک ہم بات نہیں
کر سکیں گے مجھے پتا ہے, اس لیے میرا خیال یہ کہ اس موضوع کو نہ چھیڑیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا جیسے اداروں کو آپ نے بیچ دیا, آپ بیچنے کے بعد برباد ہو گیا, پوچھ بھی نہیں سکتے. تو اسی طرح اگر آپ پی آئی اے بیچ دیں گے, اسٹیل مل بیچ دیں گے, پھر آپ حکومت کس پہ کرنے آئے یار؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جو قومی ادارے ان کو بیچ دیں, تو بھائی جو ہے ان کو ٹھیک کریں. آپ گڈ گورننس کے لیے آئے اور بڑے بڑے دعووں کے ہر پی ٹی آئی سے کیا امید ہے؟ پی ٹی آئی سے دیکھو بھائی, بات یہ امیدوں کے ساتھ ہی آئے تھے نا یہ. میں تو ان کو 5 سال دینے کے حق میں ہوں پورے, اور پھر ایک ایک مہینے کا اور ایک ایک دن کا حساب لینے کے حق میں, تاکہ یہ چیپٹر بھی پتہ چل جائے کہ بھائی کون کتنا پانی میں تھا. خواہ میں ان کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ کہیں ہمیں کام کرنے کا موقع, پورا موقع دیجئے, پورا کام کیجئے. نگارہ ہم نے 2 سال میں کر لیا ہے, 3 سال اور کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد قوم کو یہ رائٹ ہوگا کہ پھر وہ دیکھ لیں کہ آئندہ کوئی تبدیلی کا جھانسا نہ دے. بس یہ میں کہہ سکتا ہوں. بہرحال ہر اچھے کام میں سپورٹ کریں گے, لیکن احتساب بھی ہونا چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ کیا تبدیلی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اب صورتحال کورونا کی طرف واپس آتے ہیں؟ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کمشنر کراچی سے کہ جناب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, یہ میڈیا چلا کے کہہ رہا ہے کہ جناب ایس او پیز پر جو ہے کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی جماعت اسلامی ہے تو اس لیے یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر خطبوں کے اندر, عید کے خطبوں کے اندر بڑی تعداد میں یہ پیغام گیا ہے کہ جناب ایس او پیز پر عمل جیسے نہ کیا جائے, یہ ایسے ہی قوم کو ڈرایا جا رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے جناب. آ جائے دیکھیں یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہو جائے گا, اور ظاہر میڈیا کے اوپر نا اتنے سینسیٹیو مسئلے پہ بات, اصل میں یہ کیوں ہوا, تمام علماء کرام نے اتفاق رائے کے ساتھ صدر کے ساتھ مل کر ایک ایس او پی طے کی, اور تقریباً 70-80% اس کے اوپر عمل ہوا. میں نہیں کہتا 100% ہوا. پھر ایک اچانک ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ جس نے سارے کانفیڈنس کو شیک کر دیا. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے 21 رمضان کو جو واقعہ یہاں پر جتنی بڑی باتیں, جتنے بڑے دعوے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خاص طور پر تھی, انہوں نے سب کو دریا برد کر دیا. اس کے بعد یہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ کسی سے بات کر سکیں کہ یار آپ مسجد کے اندر یہ ایس او پی بنائیں اور فلاں کے اندر. اب تو جو لوگ بنا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ خود یہ ریئلائز کریں کہ ہم ریئیکشن میں کوئی غلط کام نہ کریں, لیکن اب حکومت کے پاس یہ کوئی جواز نہیں رہا کہ وہ کہے کہ جناب ہم تو اکراس دی بورڈ. سر اس وقت ہم کافی مشکل صورتحال کے اندر ہے کورونا وائرس کے حوالے سے, ہمارے کیسز جو بڑھتے جا رہے ہیں, ضرور کریں. 1100 کے جو کیسز ہو گئے ہیں, لاک ڈاؤن دنیا بھر میں کوئی سائنسدان, کوئی ڈاکٹر مجھے بتا دے کہ لاک ڈاؤن سے کی وجہ سے کورونا سے ہم بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کا فلیٹن کر سکتے ہیں کسی حد تک بس, لیکن جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ تو ہمیں دھوکہ دیا جاتا رہا, ڈاکٹرز کی طرف سے بھی دھوکہ دیا جاتا رہا کہ لاک ڈاؤن کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لاک ڈاؤن اس لیے تھا کیونکہ لوگ مانتے نہیں. آپ نے لاک ڈاؤن کھولا تو آپ نے دیکھ لیا, آپ کی لوگوں نے دھجیاں اڑا دی. میں کیا کہہ رہا ہوں, لاک ڈاؤن اس کورونا کے مسئلے کا حل نہیں ہے, حل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس لیے آپ لاک ڈاؤن یہاں پر پرابلم ہے کہ آپ کے ہسپتالوں میں فیسلٹی نہیں ہے, آپ کو عام مریض کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ تو کہیں گے نا کہ لوگ جو ہیں ایس او پی کو فالو کریں, احتیاط کریں, ایس او پی کو فالو کریں. اور اب تو رمضان گزر گیا, اب اتنا رش بھی نہیں ہوگا, مارکیٹ پراپر کھلنی چاہیے, ڈیوریشن بڑھانا چاہیے, 24/7 کھول دیں, کوئی پرابلم. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں, سوشل ڈسٹینس بہت ضروری ہے. بار بار جو میڈیا بھی آپ کو یاد دلا رہے ہیں, یہ آپ کی جان کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. رضوان جعفر اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.